السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس مختصر وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر مسلمان کے اوپر کیا حق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 4 حق ہر مسلمان کے اوپر رکھے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں، تلاوت کریں، الفاظ کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں، جسے علم کی دنیا میں تجوید کا علم کہتے ہیں، یعنی تجوید کے ساتھ اچھی ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے ہر مسلمان کا۔ اس کوشش پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اگر بڑی عمر میں پہنچ گئے ہیں اور قرآن مجید ان کی زبان پہ نہیں چڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی اصل الفاظ کو اصل مخارج سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی زبان پہ وہ الفاظ نہیں چڑھتے ہیں، وَيَتَتَعْتَعُ فِي، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی وہ بیچارہ کوشش بھی کر رہا ہے اور اس کو پڑھنے کی بھی بار بار ٹرائی کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے ہر مسلمان کا، قرآن مجید کا ہر مسلمان پر، کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھے، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرے۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے اندر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ آج ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم عام آدمی جو ہیں، ان پڑھ آدمی ہیں، ہم قرآن پہ کیسے غور کر سکتے ہیں؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ کوئی یہ آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی زبان کو تو سمجھتا ہے، کوئی اردو سمجھتا ہے تو اردو میں موجود ہے، انگلش سمجھتا ہے تو انگلش میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ یعنی مطلب یہ ہے خود بھی عمل کرو، خود بھی عمل کی کوشش کرو، پھر آگے لوگوں کو بتاؤ۔ تو قرآن مجید کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ جب انسان اس کی اچھی طرح تلاوت کرے، اس پر غور و فکر کرے، تو تیسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے وہاں سے رکا جائے، جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جس چیز کو اپنانے کا حکم ہے اس کو اپنایا جائے۔ اور قرآن مجید کا چوتھا بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آگے بھی لوگوں کو دعوت دی جائے، یعنی خود بھی عمل کیا جائے اور لوگوں کو بھی دعوت دی جائے۔ اگر کوئی خود عمل نہیں کرتا ہے اور آگے دعوت دیتا ہے تو اس پر یہ آیت کریمہ بالکل فٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم لوگوں کو تو بتاتے ہو اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو قرآن مجید سے دور ہوتا ہے، ہماری آیات سے دور ہوتا ہے، ایک سزا تو اسے ہم دنیا میں یہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اس کے گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اسے ایک سزا یہ ہے کہ وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تو نے دنیا میں کیا ہے، ہماری آیات تیرے پاس آئیں، تو اندھا بنا رہا، تو آج تمہیں میں نے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا مسلمان پہ حق ہے۔ اور چوتھا حق یہی ہے کہ اس کی آگے بھی دعوت دی جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ عصر میں اسی بات کی دعوت دی ہے کہ خود پہلے علم حاصل کرو، سیکھو، اور پھر اس پہ عمل کرو، نیک اعمال کرو، اور پھر اس کی آگے دعوت دو، اور اس پہ عمل کے بعد دعوت میں
اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس پہ صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ تو یہ 4 حق ہیں قرآن مجید کے، یعنی سب سے پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو آگے دعوت دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔